بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سیشن میں نماز کی تاریخ، اس کے شرائط اور اس میں دی گئی رعایت کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ نماز ایک بالکل قدیم ورشپ ریچول ہے، یہ ایک بہت قدیم عبادت ہے اور جو تمام ڈیوائن ریلیجنز میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے، قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنی ذریت کو بیت اللہ کے جوار میں بسایا، جب مکے کی سرزمین میں، جو مکے کی بے آب و گیا سرزمین ہے، وہاں پہ جب اپنی اولاد کو انہوں نے بسایا تو یہ دعا کی کہ میرا مقصد یہاں ان کو بسانے کا یہ ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب کہ تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یعنی وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کے وہ قرآن مجید میں جب ایک موقع پہ اس کے واقعے کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ تو میری یاد کو برقرار رکھنے کے لیے، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز ادا کر۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ الفاظ قرآن مجید میں نقل ہوئے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اسی طریقے سے یہ بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں جب قرآن اتر رہا تھا تو قرآن نے اس کی تحسین کی کہ بہت سارے اہل کتاب ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ منہم امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، ان کے بارے میں، ان کی تحسین کے بارے میں۔ چنانچہ قرآن مجید نے جب نماز کے بارے میں اس کا تذکرہ اگر نہیں کیا تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک پہلے سے چلی آ رہی سنت تھی، اس کے بارے میں تفصیلات معلوم تھیں، البتہ چند چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ تبدیلی کی، اس کو ریفارم کیا اور پھر اپنے پیروکاروں میں اس کو جاری کیا۔ جہاں تک نماز کے شرائط کا تعلق ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ایک شخص کو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو قبلہ رو ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ ایک خاتون ہے تو اس کو اپنے حیض و نفاس کی جو سائیکلز ہیں اس سے وہ نہ گزر رہی ہو۔ پھر چوتھی اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو وضو سے ہونا چاہیے، اور اگر اس کو جنابت کی حالت لاحق ہے تو پھر اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اور پھر پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر ایک شخص بیمار ہے یا وہ کسی سفر میں ہے یا پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے، اور یہ تیمم جو ہے یہ وضو کے لیے بھی کفایت کرتا ہے اور غسل کے لیے بھی کفایت کرتا ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وضو کا طریقہ تو وہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے چہرہ دھویا جائے گا، اس کے بعد دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کوہنیوں تک دھوئے جائیں گے، اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے گا اور پھر پاؤں دھو لیے جائیں گے۔ وضو کی یہ حالت برقرار رہتی ہے جب تک کہ کوئی ایسی حالت نہ پیش آئے جس سے کہ وضو ٹوٹ جائے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں جو وضو توڑتی ہیں، ان میں سے جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں ہماری دین میں، ہماری شریعت میں، اس میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا، یا تیسری چیز یہ ہے کہ ریح کا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ودی یا منی کا اخراج۔ تیمم جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو غسل کا بھی قائم مقام ہے اور وضو کا بھی قائم مقام ہے، اور یہ ایک شخص اگر بیمار ہے یا پانی دستیاب نہیں ہے یا وہ سفر پہ ہے تو وہ یہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا جو طریقہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ ہم کسی پاک جگہ کو اپنے ہاتھ سے چھوئیں گے اور پھر اپنے ہاتھوں کا مسح کریں گے اور اپنے چہرے کا۔ جہاں تک نماز میں جو رعایتیں ہمیں دی گئی ہیں اس کا تعلق ہے تو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نماز کا وقت اس موقع پہ آ جائے کہ جب آپا دھاپی یا پریشانی یا افراتفری کی کیفیت ہو تو پھر قرآن مجید کے مطابق یہ ضروری نہیں ہوگا کہ نماز ہم اپنی اس اصل حیث ہی میں ادا کریں، قبلہ رو ہونا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے یا اپنی سواری پہ جیسے تیسے بھی ہو ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ افراتفری اور پریشانی کا وقت سفر کے موقع پہ درپیش ہو تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، اس کو مختصر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت کر دیا جائے گا، البتہ 3 رکعت اور 2 رکعت کی نمازوں میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کے جو اوقات ہیں اس میں بھی تخفیف کی جا سکتی ہے ان مواقع پہ۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا جائے گا، اور یہ جمع ظہر کے وقت بھی کی جا سکتی ہے اور عصر کے وقت بھی کی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے، اور یہ جمع مغرب کے ٹائم پہ بھی ہو سکتی ہے اور عشاء کے ٹائم پہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مختصر آپ کہہ لیجئے کہ تعارف ہے نماز کی تاریخ کا، اس کے شرائط کا اور اس میں دی گئی رعایت کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔